السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حنظلہ انیس کھوکھر ہے اور میں آپ کو ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج کے بارے میں آگاہی دے رہا ہوں۔ اس سے پہلے 9 لیکچر گزر چکے ہیں، آج 10واں لیکچر کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے تمام اخلاقی ویڈیوز کو دیکھ لیا ہوگا اور ان کو سمجھنے کی بھی کوشش کی ہوگی۔ تو اس سے پہلے کہ لیسن نمبر 10 کو سٹارٹ کیا جائے، لیسن نمبر 9 کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں کہ لیسن نمبر 9 میں ہم نے کیا کچھ پڑھا تھا۔ لیسن نمبر 9 میں ہم نے ٹیکسٹ فارمیٹنگ کے بارے میں پڑھا تھا کہ ٹیکسٹ کو ہم مختلف شکلوں میں کیسے ڈال سکتے ہیں۔ آپ نے عموماً ویب سائٹ میں دیکھا ہوگا کچھ ٹیکسٹ جو ویب سائٹ پر ہوتے ہیں وہ ٹیڑھے ہوتے ہیں، کچھ بولڈ ہوتے ہیں، کچھ نمایاں طور پر نظر آ رہے ہوتے ہیں، کچھ کا سٹائل کچھ ہوتا ہے اور کچھ کا سٹائل کچھ ہوتا ہے۔ ان سب کو ہم ٹیکسٹ فارمیٹنگ کہتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کے بارے میں ابھی تک نہیں پڑھا تو آپ برائے مہربانی لیسن نمبر 9 کی ویڈیو کو دیکھ لیں۔ آج لیسن نمبر 10 کو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ لیسن نمبر 10 میں ہم کلرز کے بارے میں پڑھیں گے کہ HTML میں کلرز جو ہیں ان کی کیا اہمیت ہے۔ کلر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر کلرز نہ ہوں، ایک ہی کلر ہو تو انسان اکتا جاتا ہے، انسان بیزار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر اس کائنات کو بھی دیکھا جائے تو اس میں بھی مختلف کلرز آپ کو نظر آئیں گے۔ مختلف قسم کے پودے ہوتے ہیں، ان کے بھی مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم ویب سائٹ کو بھی نمایاں اور دلکش بنانے کے لیے اس میں کلرز ڈالتے ہیں۔ تو آئیے اب سمجھتے ہیں کہ HTML میں کلرز کیسے ڈالیں گے، کیسے استعمال کریں گے۔ کلر کو استعمال کرنے کے لیے 2 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، کلر کا نام لکھ دیا جاتا ہے اور دوسرا جو ہے کلر کی ویلیوز، یعنی کہ اس کے لیے ایک خاص قسم کا کوڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم کلر کو حاصل کرتے ہیں اور اپنی ویب سائٹ میں ڈالتے ہیں تاکہ ہماری ویب سائٹ دلکش اور نمایاں نظر آئے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کلر کے کیا نام ہیں۔ کلر کے نام آپ تیسری، دوسری، پہلی کلاس سے ہی پڑھتے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہی کلر کے نام ہوتے ہیں جو آپ سکول لیول میں پڑھتے ہیں۔ جب آپ بچپن میں ہوتے ہیں تو آپ کو ڈرائنگ کا سبجیکٹ دیا جاتا ہے جس میں آپ مختلف چیزیں بنا کر اس میں رنگ بھرتے ہیں، تو وہی کلر نام ہوتے ہیں۔ گرے ہوتا ہے، اس کے بعد وائلٹ ہوتا ہے، اس کے بعد اورنج ہوتا ہے اور ٹماٹو کا رنگ ہوتا ہے۔ یہ کلر کے نام ہیں۔ تو اس کے علاوہ گرین رنگ بھی ہوتا ہے، ریڈ بھی ہوتا ہے، اس طرح براؤن بھی ہوتا ہے، تو یلو بھی ہوتا ہے۔ یلو کو پیلا بھی کہتے ہیں، براؤن خاکی رنگ کا ہوتا ہے، ریڈ کو سرخ کہتے ہیں، گرین کو سبز کہتے ہیں۔ اس طرح کے یہ کلر نیم ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ HTML میں HTML کلر کو کس طرح لکھیں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں سبلائم ٹیکسٹ کو اوپن کیا تو آپ نے سب سے پہلے اس طرح کرنا ہے کہ ٹیگ لکھنا ہے۔ مثلا میں اب یہاں پر ٹیگ لکھ رہا ہوں پیراگراف کا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کو میں نے کلوز بھی کر لیا اور اس میں نے ڈمی ٹیکسٹ ڈال دیا۔ اس میں ڈمی ٹیکسٹ ڈالنے کے بجائے میں میننگ فل ٹیکسٹ ڈالتا ہوں، تو اس کے لیے میں لکھ دیتا ہوں کھوکھر ڈیجیٹل ورلڈ، کھوکھر ڈیجیٹل ورلڈ۔ اب میں نے اس کو کلر دینا ہے جو بائی ڈیفالٹ کلر ہوتا ہے وہ بلیک کلر ہوتا ہے، کالا رنگ کا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اگر کلر کا لکھنا ہے تو اس کے لیے آپ نے پی کا ٹیگ لکھ کر جو اوپننگ ٹیگ ہے اس میں لکھنا ہے سٹائل۔ سٹائل لکھنے کے بعد برابر کا نشان، ایکول مساوی کا نشان لگانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے
डबल क्यूट्स लगाने हैं, ये जो ऊपर मैंने लिखे हैं। तो ये लगाने के बाद इसके अंदर आपने लिखना है COLOR कलर। इसके बाद आपने कोलन लगा देनी है। ये जो दो डॉटेड नज़र आ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर वर्टिकली अमूदन खड़े हैं, तो इसको हम कोलन कहते हैं। ये लगाने के बाद आपने कलर का नाम देना है। अब मैंने वहाँ पर रेड ग्रीन सुर्ख दिया था, तो यहाँ पर मैं रेड का नाम देता हूँ। रेड का नाम देने के बाद मैं इसको Ctrl+S प्रेस करके सेव करने लगा। सेव कर दिया और अब मैं इसको ब्राउज़र में ओपन करूँगा तो इसका नाम सुर्ख होगा। ये आपके सामने आ गया है। तो ये कलर बाई नेम है। अगर हम यहाँ पर इसके अलावा अगर मैं रेड की जगह पर ग्रीन दे दूँ, GREEN ग्रीन, इसको Ctrl+S प्रेस किया और सेव कर दिया और फिर इसको ओपन इन ब्राउज़र कर दिया, तो ये सब्ज़ रंग का आ गया। इस तरह आप जितने भी कलर के नाम हैं उनको दे सकते हैं और मुख्तलिफ़ रंगों के कलर को हासिल कर सकते हैं। अब आइए आप देखते हैं कि कलर बाई वैल्यूज़ से क्या मुराद है। कलर बाई वैल्यू से इसकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज होती हैं। RGB वैल्यूज़, उसके बाद हेक्स वैल्यूज़, HSL वैल्यूज़ और RGBA वैल्यूज़। इनमें जो और HSLA वैल्यूज़, इनमें हम RGB, HEX, इन दो को जो है बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करेंगे। जहाँ भी हमने कलर देना होगा या तो फिर हेक्स को वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे या फिर RGB वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे। तो आइए अब इनके बारे में ब्रीफली देखते हैं कि ये वैल्यूज़ क्या होती हैं और इनको लिखने का क्या तरीक़ाकार होता है, कौन से असूल कार फरमा हैं इनको लिखने में। तो सबसे पहले है RGB वैल्यू। RGB जो है इसमें R से मुराद रेड है और G से मुराद ग्रीन है, B से मुराद ब्लू है। आप इससे बाखूबी वाकिफ़ हैं कि जो रंग होते हैं बुनियादी तौर पर 7 होते हैं और फिर उनको जो सूरज की किरणें हैं या उनमें जो है कलर 7 होते हैं और जो कलर्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ कलर्स को आपस में मिक्स करके बनाते हैं। तो कंप्यूटर में भी हम 3 कलर्स को मिक्स करके मुख्तलिफ़ रंग के कलर को हासिल करते हैं। इनको प्राइमरी कलर भी कहते हैं और जो इनसे कलर हासिल होते हैं उनको सेकेंडरी जो है ना कलर कहते हैं। तो RGB से मुराद है रेड, ग्रीन और ब्लू। सुर्ख, सब्ज़ और नीले रंग के कलर को हम मिक्स करके मुख्तलिफ़ कलर को हासिल करते हैं। तो RGB कलर लिखने के लिए जैसे मैंने वहाँ पर आपको पहले बताया है कि स्टाइल लिखना है, फिर मसाजी का निशान लगाना है, फिर डबल क्यूट्स लगानी है, फिर उसके अंदर कलर लिखना है। वहाँ पर हमने कलर के बाद कोलन लगाया, कोलन लगाने के बाद हमने कलर का नाम लिख दिया था। तो यहाँ पर हम RGB लिख कर ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट लगाने के बाद उसमें हम 3 वैल्यूज़ देंगे। ये जो 3 वैल्यूज़ हैं 255 लिखा हुआ है जहाँ पर, ये रेड को ज़ाहिर कर रही है और ये जो वैल्यू 0 लिखी हुई है ये ग्रीन को शो कर रही है और ये जो है ये नीले रंग को शो कर रही है। अब अगर आपने सुर्ख रंग लाना है RGB वैल्यूज़ के ज़रिए तो आपने 255 लिखना है, फिर उसके बाद 0 लिखनी है, फिर 0 लिखनी है, तो इसके बाद आपको ब्लू रंग का कलर मिल जाएगा। तो आगे है जी ग्रीन के लिए, जो ग्रीन की वैल्यू है सब्ज़ रंग की वैल्यू RGB में वो आपके सामने स्क्रीन पर आ गई है। इनके पहले 0 है, उसको हमें सुर्ख कर देगा, हमें सुर्ख नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सब्ज़ रंग चाहिए। तो हम उसको दूसरे नंबर पर लिख कर सब्ज़ को हासिल कर लेंगे, क्योंकि RGB में R दूसरे नंबर, G दूसरे नंबर पर है। इसके बाद जो है ब्लू रंग है, ब्लू रंग को हम सब जाकर में लिख लेंगे। अगर आप ब्लू, ग्रीन और सुर्ख के अलावा कलर हासिल करना चाहते हैं तो आपने 00 की जगह पर कुछ और वैल्यू देने तो आपको किसी भी रंग का कलर हासिल हो जाएगा। इनकी वैल्यू जो है 255 है और इससे ऊपर हम नहीं लिख सकते, ना ही 256 लिखेंगे, ना ही 257 लिखेंगे, बल्कि 254
0 سے لے کر 255 تک کوئی بھی ویلیو آپ ان 3 پلیسز پر لکھ سکتے ہیں اور آپ کو مختلف کلر حاصل ہو جائیں گے۔ اب RGB کی ویلیو اور ٹماٹو کے لیے کیا ہوگی؟ ٹماٹو کلر کے لیے آپ نے 255 99 اور 71 لکھنا ہے تو آپ کو ٹماٹو رنگ کا کلر حاصل ہو جائے گا۔ یہ جو کلر کے RGB ویلیوز ہیں یہ آپ اس کو اڈوب فوٹو شاپ کے ذریعے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، MS پینٹ کے ذریعے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کے ذریعے سے حاصل کرنا نہیں چاہتے تو پھر آپ گوگل سے بھی سرچ کر کے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو ایزی اور سہل میتھڈ ہے، آسان طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ MS پینٹ یا پھر اڈوب فوٹو شاپ کے ذریعے سے اس کو حاصل کر لیں، یا پھر گوگل سے اس کی لسٹ مل جاتی ہے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اب اس کے بعد بلیک کلر کے لیے RGB کلر جو ہے وہ 00 ہے۔ اگر آپ یہاں پر 00 دیں گے تینوں ویلیو تو آپ کو بلیک رنگ حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد وائٹ کے لیے آپ نے تینوں ویلیو 255 کر دینی ہے تو آپ کو سفید رنگ کا کلر حاصل ہو جائے گا۔ آئیے اب ہم اس کو سبلائم ٹیکسٹ اوپن کرتے ہیں اور یہاں پر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کلر کے لیے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر پیراگراف لکھ لیا اور سٹائل لکھا، 2 مساوی کا نشان لگایا، 2 ڈبل کیوٹس لکھا اور کلر لکھا۔ پہلے ہم اس میں کلر کا نیم دیتے تھے کیونکہ اب ہم نے اس کو RGB ریڈ گرین اور بلیو کے ذریعے سے حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے یہ لکھ کر یہاں پر آپ نے ویلیو دینی ہے 255.0.0۔ تو اب میں نے بتایا تھا 255 لکھا ہے تو آگے 00 ہوں تو یہ کس کو شو کرتا ہے؟ یہ سرخ رنگ کو شو کرتا ہے۔ تو اب اس کو میں نے سیو بھی کر دیا اور اس کو اوپن ان براؤزر کیا تو یہ دیکھ لیں آپ کو سرخ رنگ حاصل ہو گیا ہے۔ اب ہم یہاں پر گرین کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو گرین کے لیے آپ نے 255 یہاں پر 0 اور وہ بھی 0 کنٹرول+S، تب آپ کو سبز رنگ کا کلر حاصل ہو جائے گا، سبز رنگ کا کلر حاصل ہو جائے گا۔ تو اب اس کے بعد اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کون سی ویلیوز آ رہی ہیں۔ آگے ہیکس ویلیوز آ گئی ہیں۔ ہیکس کا جو لفظ ہے وہ ہیکسا ڈیسیمل کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہیکسا ڈیسیمل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہیکسا ڈیسیمل سے آپ بخوبی واقف ہوں گے، آپ اس سے بخوبی واقف ہیں کہ اس ٹائم دنیا میں بہت سارے ڈیجیٹل سسٹم چل رہے ہیں، کوئی بائنری سسٹم ہے، کوئی آکٹل سسٹم ہے اور ڈیسیمل سسٹم بھی ہے جو کہ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے سسٹم آئے ہیں اور ان سسٹموں میں سے ایک قسم ہیکسا ڈیسیمل ہے۔ یہ 16 کے ڈیجٹس پر مشتمل ہوتا ہے اور اس میں 16 ڈیجٹس ہوتے ہیں 0 سے لے کر 9 تک، اور پھر الفابیٹکس میں سے 6 ڈیجٹس ہوتے ہیں ABCDE ہے۔ یہ ٹوٹل ملا کر کتنے بنے؟ 16 بنے۔ تو ان کے کمبینیشن سے بھی ہم کلر کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی عجیب بات ہے کہ ان کلرز کے ذریعے بھی ہم کلر کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کو کلر حاصل کرنے کے لیے کون سی ویلیو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کلر کو حاصل کرنے کے لیے کون کون سی ویلیوز ہوتی ہیں۔ تو ان کلر کو حاصل کرنے کے لیے ویلیو دینے کے لیے آپ نے 00 سے لے کر FF تک لکھنا ہوتا ہے، اور ان کو لکھنے کے لیے آپ نے 6 ڈیجٹس لانے ہوتے ہیں، 6 ڈیجٹ سے اوپر نہیں لانے، 6 ڈیجٹ سے اوپر نہیں لانے، یعنی کہ 00 سے لے کر FF اور وہ جو 16 ڈیجٹس آپ کو میں نے بتائے تھے 16 ڈیجٹس، ان کو استعمال کر کے آپ مختلف کلر کو حاصل کر سکتے ہیں۔ 00 to F is the same as 0 to 255، یعنی کہ 255 یا 00 جو ہے وہ 0 کے برابر ہے RGB کلر میں، اور FF جو ہے وہ 255 کے برابر ہے۔ تو یہ RGB کے تھوڑا سا مماثلت رکھتا ہے، یعنی کہ اگر آپ RGB کی ویلیو آپ کے پاس موجود ہے اور آپ کو اس کی ویلیو کو اگر کنورٹ کرنا آتا ہے ہیکسا ڈیسیمل میں، تو آپ ہیکسا ڈیسیمل کی ویلیو کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ پروگرامنگ کیلکولیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں، گوگل کی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں کہ RGB کی ویلیو کو ہیکسا ڈیسیمل میں کس طرح کنورٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ آج کا ٹاپک نہیں ہے کیونکہ ہم ہیکسا ڈیسیمل کی ویلیوز آپ کو بنی بنائی مل سکتی ہیں،
एडोब फोटोशॉप में से ले लें या एम एस वर्ड में से, एम एस वर्ड नहीं, एडोब फोटोशॉप से आप इसको बसानी दे सकते हैं, या फिर गूगल से इसकी पूरी कंप्लीट लिस्ट विद कलर नेम के साथ हासिल कर सकते हैं। तो HTML कलर जो होता है वो 6 डिजिट्स पर मुश्तमिल होगा हेक्स वैल्यू में। इसके 6 डिजिट्स होंगे और 3 पेयर बनेंगे, 00 एक पेयर, FF 2 पेयर, फिर आगे इसके 00 3 पेयर बन गया। इसके अलावा जो है ये देखें आप आपकी स्क्रीन के सामने मैंने लिख दिया है 1 2 3 6 डिजिट्स टोटल और 3 पेयर ऑफ डिजिट्स बन गए। तो आपने कलर लिखने के लिए इसका एक खास ख्याल रखना है कि हेक्स की वैल्यू जो होती है उसको हासिल करने के लिए आपने कलर का लिखने के बाकी जो पहले मैंने बताया स्टाइल, मसावी का निशान, डबल क्यूट्स, कलर, कोलन, और फिर उसके बाद हम कलर का नाम लिखते आ रहे थे। अब यहाँ पर हम कलर का नाम लिखने से पहले यानी कि वैल्यू देने से पहले हैश का इस्तेमाल करेंगे। तो ये टोटल हो गया 7, टोटल 7 हिस्से हो जाएंगे। तो हैश के बाद आपने 6 डिजिट का कोड देना है। इसके लिए अब आप वाइट कलर के लिए आपके पास अगर आप 3 पेयर ऑफ एफ लिखें तो आपके पास वाइट कलर हासिल हो जाएगा। इसके बाद अगर आप रेड हासिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने डबल एफ लिख देना है पहले 2 डिजिट्स को। अगर आप पहले 2 डिजिट्स को डबल एफ लिखेंगे तो रेड हासिल होगा, और अगर आप आखिरी 2 डिजिट्स को डबल एफ लिखेंगे तो आपके पास ब्लू हासिल होगा। FF आपको बताया है कि ये 255 के बराबर होता है और 255 RGB में इस्तेमाल होता है। RGB में जब आप 255 आखिर में लिखते थे तो आपके पास ब्लू कलर हासिल होता था। तो यहाँ पर भी आप FF डबल एफ लिख रहे हैं तो आपके पास ब्लू हासिल होगा। अगर आप ग्रीन हासिल करना चाहते हैं तो ये आपने खुद सोचना है कि हमने ग्रीन हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो अब मैं आपके पास टोमेटो कलर का साइन कलर लिखने के लिए कोड लिखा हुआ आ गया है, FF 63 और 47, 63 और 47। अब यहाँ पर 63 और 47 लिख दिया है। अब अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपके पास टमाटो रंग का कलर आ जाएगा। अब आप जाते हैं सबलाइन टेक्स्ट में और यहाँ पर हेक्स वैल्यूज़ को लिखने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपने टैग को क्लोज किया। अच्छा यहाँ पर लिखना है स्टाइल इक्वल डबल क्यूट कलर कोलन, और यहाँ पर हैश लिखने के लिए हैश का इस्तेमाल करना है। हैश का जो साइन होता है वो कीबोर्ड पर जहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं 1 2 3, वहाँ पर 3 का जो हिस्सा है उसके ऊपर लिखा होता है हैश। तो आपने शिफ्ट प्रेस करके 3 को प्रेस किया तो आपके पास हैश का बटन आ जाएगा। अब आपको मैंने टमाटो का लिखना है तो उसके लिए आपने 67 और 71, 60 और 71 ये जब आप लिखेंगे तो आपके पास टमाटो रंग का कलर आ जाएगा। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको ओपन करें। ओपन ब्राउज़र के आप ये देखें आपके पास कलर आ गया है, फोकस डिजिटल वर्ड का कलर आ गया। अब हम इसी को जो है आगे कोई और कलर दे कर देखते हैं कि सुर्ख आता है कि नहीं। तो ये अब मैं आपके सामने किया है सेव। अब इसको मैं ओपन इन ब्राउज़र करूँगा तो ये आपके पास सुर्ख रंग का आ गया। अब आपने एक और किया होगा कि जब हमने RGB इस्तेमाल किया, नेम के साथ इस्तेमाल किया, हेक्स के साथ इस्तेमाल किया, तो इनके कलर में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। ये थोड़ी सी तब्दीलियाँ होती हैं, इसलिए बेटर रिज़ल्ट के लिए और अच्छे कलर के रिज़ल्ट के लिए आपने हमेशा हेक्स की वैल्यूज़ को प्रेफर करना है, हमेशा हेक्स की वैल्यूज़ को इस्तेमाल करना है। हेक्स की वैल्यूज़ के अलावा आपने इसको प्रेफर नहीं करना। बेहतर है कि आपने हेक्स की वैल्यूज़ को ही इस्तेमाल करना है। नेम के साथ आप ले सकते हैं लेकिन उसका थोड़ा सा कलर का थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो हम आइंदा आने वाले जो भी कोड लिखेंगे वहाँ पर हेक्स वैल्यूज़ को ही लिखेंगे। जब हम लिखेंगे तो इनकी वैल्यूज़ हमें याद होती जाएंगी। HSL वैल्यू, ये HSL जो वैल्यूज़ हैं ये ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस के लिए इस्तेमाल होती है। HSL का जो इस्तेमाल है वो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई लेवल की अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो तो फिर वहाँ पर ही इस्तेमाल होती है, लेकिन इसका बहुत ही कम इस्तेमाल होगा। ज़्यादातर RGB और हेक्स वैल्यूज़ का इस्तेमाल होगा। ह्यू में HSL में ह्यू जो है ये एक डिग्री को साइड करता है,
کلر وہیل ہوتا ہے، اس میں جو ہے 3 کلر ہوتے ہیں، ریڈ، گرین اور بلیو. تو اس کا 1 ڈگری کلر بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں پھر مختلف کلر آتے ہیں جن میں تھوڑا کچھ ہلکے رنگ کے کلر ہوتے ہیں، کچھ گہرے رنگ کے کلر ہوتے ہیں، تو وہ ڈگری کے حساب سے ہوتے ہیں. تو اس کو ہیو کہتے ہیں. اور یہ ہیو جو ہوتا ہے یہ 0 سے لے کر 360 ڈگری تک کو شو کرتا ہے، یعنی کہ 0 سے لے کر 360 تک آپ کوئی بھی ویلیو اس میں لگا سکتے ہیں. اور اس میں 0 جو ہے وہ 0 سے لے کر 119 تک جو ہے وہ ریڈ کلر کی ڈگری اس کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کے بعد 120 گرین کو اور 240 بلیو کو شو کرتا ہے. اب اس کے بعد جو ہے سیچوریشن ویلیو. سیچوریشن جو ویلیو ہے یہ پرسنٹیج میں ہوتی ہے، فیصد میں لکھتے ہیں. جو 0% ہوتا ہے وہ شیڈ آف گرے، یعنی کہ سلیٹی رنگ کا کلر آپ کا شیڈ دیتا ہے. اور اس کے بعد 100% جو ہے وہ فل کلر کو ویلیو کو دیتا ہے. تو اس کے علاوہ جو لائٹنس ہے، لائٹنس بھی پرسنٹیج کو ظاہر کرتی ہے. لائٹنس جو ہے 0% بلیک کلر کو شو کرے گی، اور 50% ڈارک، اور نہ ڈارک اور نہ ہی لائٹ کو شو کرے گی، یہ ان کے درمیان ہی رہے گی. اس کے بعد 100% جو ہے یہ سفید کلر کو ظاہر کرے گی. ایچ ایس ایل میں ریڈ کلر کے لیے آپ نے پہلی جو ہے وہ 0 لگانی ہے. میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ جو 0 ہے وہ ایچ ایس ایل میں جو 0 ہے وہ ریڈ کو شو کرتی ہے، تو اس لیے ہم نے پہلے ریڈ کر دیا. 100% جو ہے یہ وائٹ کو شو کرتی ہے، یعنی کہ وائٹ کلر ہوگا، یہ سیچوریشن ہے. اور 50% جو ہے یہ ان کے درمیان ہوگا، تو اس لیے یہ سرخ رنگ حاصل ہو جائے گا. تو بلیو کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 240 لکھا جاتا ہے ڈگری. تو 240 کے لیے بلیو، اور باقی 100% اور 50% کر دیتے ہیں. اب آئیے اب ہم اس کو سبلائم ٹیکسٹ پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر لکھنا ہے تو آپ نے کلر کے بعد ایچ ایس ایل لکھنا ہے. ایچ ایس ایل کے بعد آپ نے یہاں پر پہلے ڈگری دینی ہے. اگر آپ نے سرخ رنگ لینا ہے تو یہاں پر 0، پھر اس کے بعد 100%، فیصد کا نشان 5 کے اوپر ہوتا ہے، شفٹ پریس کر کے فیصد کا نشان لگائیں، اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ 50 لکھ دینا ہے. اور اس کو اب سیو کرنے سے پہلے بریکٹ کلوز ہو گئی ہے. تو بریکٹ کے بعد آپ نے یہاں پر یہ دینا ہے ایک ڈبل کیو کے بعد ٹیگ بھی بند کرنا ہے. یہ اکثر بیشتر کوڈ لکھتے وقت غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا آپ نے خود سے خیال رکھنا ہے کہ ایسی غلطیاں نہ ہوں. یہ دیکھیں آپ کے پاس سرخ رنگ کا نشان، سرخ رنگ کا کلر حاصل ہو گیا، ٹیگ پہ لکھا ہوا ہے. اس طرح آپ جس ٹیگ میں بھی دینا چاہیں گے تو وہاں پر اس طرح آپ کلر دے سکتے ہیں. کلر لکھنے کے لیے آپ نے اسکائی لکھنا ہے. اسکائی لکھنے کے بعد وہ کہنا میں آپ کے سامنے اس کا گرین کلر حاصل کر کے دیکھتے ہیں. 120 ڈگری پہ ایک گرین کلر شو ہوتا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، بیسک ہے. بیسک کو یاد رکھیں گے تو آگے پھر آپ ایڈوانس لیول پر جا سکیں گے. اگر آپ بیسک کو بھی یاد رکھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر آپ ایڈوانس لیول پر کیسے جائیں گے؟ اس لیے بیس کو مضبوط بنائیں اور ان باتوں کو ذہن نشین کریں. یہ آپ کے سامنے سرخ رنگ کا حاصل ہو گیا ہے. اب آگے مزید چلتے ہیں. آگے کون سی ویلیو؟ RGBA. یہ ہے ریڈ، گرین اور بلیو. اس میں جو RGB کلر ویلیو، اس میں RGB کلر ویلیو ہوتے ہیں، اور اس میں ایک ایکسٹرا جو ہے نا وہ لکھا جاتا ہے، اس کو الفا چینل کہتے ہیں. جو الفا چینل کا استعمال ہے وہ اوپاسٹی فار اے کلر، یعنی کہ کلر کو ہم دھندلا پن، یعنی کہ ان کو مدھم اور تیز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ جو خصوصیت کلر کی ہوتی ہے اس کو ہم اوپاسٹی کہتے ہیں، یعنی کہ ان کو دھندلا کرنا، تھوڑا سا مدھم کرنا اور پھر تیز کرنا. جیسے آپ کے پاس پنکھے کو تیز کرنے کے لیے ڈمر ہوتا ہے، ڈمر کے ذریعے آپ اس کو تیز یا فاسٹ کرتے ہیں. اسی طرح کلر کو فاسٹ اور تیز کرنے کے لیے اوپاسٹی کا آپشن ہوتا ہے. اوپاسٹی کو ہم یہاں پر ڈمر کا کام لیتے ہیں. تو یہ RGB والی ہو گئی. اب RGBA 255 99 71 اور 0.2، یہ RGB ویلیو ہو گئی. اور اس کے بعد RGB ہے 255 54 400 0.4 ہو گئی. آئیے اب ہم اس کو انکریمنٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح یہاں پر HTML میں لکھا جاتا ہے.
ہاں میں آپ کو اب یہاں پر بتا رہا تھا کہ آر جی بی اے کی ویلیو کو ہم اس میں 4 ویلیوز ہوتی ہیں ٹوٹل. تو سب سے پہلے لکھنا ہے آر جی بی اے. اے کس کے لیے ہوتا ہے؟ الفا چینل کے لیے. الفا چینل کے لیے ہوتا ہے آر جی بی اے. تو آپ نے یہاں پر سب سے پہلے کیا لکھنا ہے؟ ڈگری. یعنی کہ نہیں، آر جی بی میں سچ ویلیوز ہوتی ہیں. آر جی بی میں کیا ہوتا ہے؟ ویلیوز ہوتی ہیں ریڈ، گرین اور بلیو. یہاں پر ریڈ، گرین اور بلیو دینا ہے. ریڈ کے لیے ہم یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں، کوئی بھی ویلیو دے دیتے ہیں. ریڈ کے لیے ہم نے 255 لکھ دیا، اور اس کے بعد یہاں پر میں 99، پھر اس کے بعد 71، 71، اور اس کے بعد یہاں پر اوپوسٹی دینی ہے کہ کتنے فیصد دھندلا نظر آئے. تو 0.2 دے دی، 0.5 دے دیں، 0.8 دے دیں، 0.10 دے دیں، 0.1 دے دیں. جو بھی دے دیں اس کو سیو کریں. اور سیو کرنے کے بعد آپ نے اس کو رائٹ کلک کیا اور اوپن ان براؤزر کیا. تو آپ کے پاس یہ دیکھیں کلر تھوڑا سا دھندلا نظر آ گیا ہے. اب میں اگر اسی کی اوپسٹی کو بڑھا کر 0.8 کر دیتا ہوں، تو اب آپ نے رزلٹ دیکھنا ہے کہ اب رزلٹ کیسا آ رہا ہے. تو اب آپ کے پاس رزلٹ تھوڑا سا بہت زیادہ ڈارک نظر آ گیا. اس طرح آپ اس کو آر جی بی کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اب آئیے آپ دیکھتے ہیں ایچ ایس ایل ہے. یہ بھی آر جی بی کی طرح ہی ہے. اس میں ہم ہیو، سیچوریشن اور لائٹنس کا استعمال کر کے اس ویلیوز حاصل کرتے ہیں. اور یہ بھی اسی طرح اوپوسٹی کو، کلر کی اوپوسٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ کلر کو تیز اور فاسٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد اس کو بھی لکھنے کے لیے آپ نے ایچ ایس ایل 100%، 55% اور 0.2 رہی ہیں. اس کی جو پہلی 3 ویلیوز ہیں وہ ایچ ایس ایل کو ظاہر کر رہی ہیں، ہیو، سیچوریشن اور لائٹنس کو. اور جو چوتھی 4th ویلیو ہے جو 0.2 لکھا ہوا ہے، یہ الفا چینل کو شو کر رہی ہے. تو اس کے ساتھ یہ کلر کا ٹاپک ختم ہوا. تو اس کے ساتھ اب ایک اور ٹاپک ہے بیک گراؤنڈ. یعنی کہ کلر یہ اب جو ہم نے کلر چینج کرتے آ رہے ہیں، یہ ٹیکسٹ کا کلر تھا، جو اس میں کنٹینٹ تھا اس کا کلر تھا. تو پیچھے والی جو اسکرین تھی وہ وہ تو سفید ہی تھی. ہم چاہتے ہیں وہ سفید نہ ہو، کوئی اور کلر ہو. تو اس کو ہم بیک گراؤنڈ کہتے ہیں. اور بیک گراؤنڈ کلر کو چینج کرنے کے لیے آپ نے سٹائل لکھنا ہے. سٹائل کے بعد برابر لگانی ہے. برابر کے بعد ڈبل کوٹیشن لگانا ہے. ڈبل کوٹیشن لگا کر بیک گراؤنڈ ڈیش کلر، وہاں پر صرف کلر لکھا تھا، یہاں پر بیک گراؤنڈ کلر لکھنا ہے. اس کے بعد کولن لگانی ہے. کولن کے بعد آپ نے ہیش کا لکھنا ہے. ہیش کے بعد پھر 6 انچی ڈیجٹ دینا ہے، یا پھر آپ نے یہاں پر کلر کا نام لکھ لینا ہے. جو بھی طریقہ استعمال کریں، لیکن سارا میتھڈ سیم ہے. اور اس طرح اس کا ہم بیک گراؤنڈ کو چینج کر سکتے ہیں. جب میں سبلائم ٹیکسٹ کو اوپن کیا تو یہاں پر میں نے شفٹ کو پریس کیا اور پھر ایروز کی اس کو لے کر یہاں پر سٹائل تک اس کو میں نے لیفٹ پیج سے ریموو کر دیا. اب میں نے کنٹرول ایس کیا، پھر دوبارہ لکھا سٹائل. یہاں پر میں نے بیک گراؤنڈ کو چینج کرنا چاہتا ہوں. بیک گراؤنڈ کلر آ گیا ہے تو میں یہاں پر لکھ دیا. یہاں پر میں ہیش لکھوں گا. ہیش لکھنے کے بعد یہاں پر میں کوئی بھی بیک گراؤنڈ کے لیے کلر دے دیتا ہوں. میں نے سامنے پڑھا تھا کہ کالے کے لیے ہم نے 00 دینا ہوتا ہے، 00. تو یہ 6 کر کے اس کے کلر کو میں نے بلیک کر دیا ہے. تو اب آپ براؤزر کو اوپن کریں گے تو آپ کو ٹیکسٹ نظر نہیں آئے گا. جو بھی پیراگراف کے لیے ہم نے بیک گراؤنڈ کو سلیکٹ کیا ہے، اس لیے یہ پیراگراف کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس پر یہ کالا کالا ہو گیا ہے اور اس کا ٹیکسٹ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو پیراگراف کا جو کلر ہے، ٹیکسٹ کلر، وہ بلیک ہی ہے. اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ کلر کے ساتھ ساتھ اس کے ٹیکسٹ کلر کو بھی ہم نے چینج کرنا ہے. تو جہاں پر آپ نے بیک گراؤنڈ کلر کالن ہیش لکھا ہے، اس کے بعد یہاں تک آپ کی جو ہے وہ پراپرٹی، ایک جو پراپرٹی ہے، ایک ڈیکلریشن ہے، وہ ختم ہو گئی ہے. تو اب ہم نیکسٹ کلر کو چینج کرنا ہے. تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کلر کولن، اور یہاں پر آپ بلیو لکھ لیں، یہاں پر آپ یلو لکھ لیں، یلو. وہاں پر میں نے ہیکساڈیسیمل ویلیو دی اور یہاں پر میں نے کلر کا نام دیا
تو اب آپ نے اس کے پیٹرن کو ذہن نشین کر لینا ہے. اگر نیکسٹ اور بھی کوئی پراپرٹیز دینی ہو یہاں پر بات ختم ہوگی تو آپ نے سیمی کالن لگا دینا ہے. سیمی کالن جو ہے وہ آپ کو انٹر کا بٹن جہاں ہوتا ہے اس کی لائن میں ہوتا ہے اور ایل کے بٹن کے ساتھ سیمی کالن اور کولن کے آپشن آپ کو مل جائیں گے. اس کو آپ نے کنٹرول ایس پریس کرنا ہے. یہ سیو ہو گیا اور اس کو آپ نے اوپن ان براؤزر کیا تو آپ کے سامنے کوکو ڈیجیٹل ورلڈ یہ پیلے رنگ میں لکھا ہوا نظر آ گیا ہے. اس کی زیادہ سے زیادہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور اپنے دوستوں کو بھی اس چینل کے بارے میں بتانا ہے اور اس علم کو بانٹنا ہے. اور جہاں سے آپ کو سمجھ نہ آئے کوئی بھی کنفیوژن ہو کامنٹس میں لکھیں یا ہم سے رابطہ کریں, ہم آپ کی کنفیوژن کو دور کریں گے. اور اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے اور یہ جو ٹیسٹ آپ کی اسکرین کے سامنے آ رہا ہے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر کوئی بھی کویسچن کی سمجھ نہ آئے تو آپ نے ہم سے ضرور رابطہ کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کریں. پریکٹس سے انسان کی مشق ہوتی ہے اور مشق سے انسان تجربہ کار بنتا ہے. اس لیے آج کا لیسن اختتام پذیر کو پہنچا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید اپنے اس HTML کے لیکچر کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی الحمدللہ اس کو کر آپ سے اجازت چاہتا ہے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا.